بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انوار صدیقی صاحب کی کتاب ان کا جاری ہے۔ آئیے آج اس کی اگلی قسط سنتے ہیں۔ اندھے مردود، کیا تیری دماغ کی طرح آنکھیں بھی چلی گئی ہیں؟ معاف کر دو بابا، میں نے شرمساری سے کہا۔ پھر پلٹا ہی تھا کہ ایک بار پھر اس کی کڑکدار آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ حرام زادے لفنگے، ٹھوکریں کھا کر بھی نہیں سنبھلا، جا دفع ہو جا۔ فقیر کے یہ جملے میرے ذہن پر بجلی بن کر گرے۔ نہ جانے ان جملوں میں کیا سحر تھا کہ میں یکلخت رک گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو فقیر اپنی بڑی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہماری نظریں چار ہوئیں تو اس نے بڑی نفرت سے بلغم زمین پر تھوک کر کہا، رک گیا او شریف زادے، تو زندہ کیوں ہے؟ جا اور اپنی ذلیل زندگی کو موت کے کنویں میں جھونک دے۔ اس بار میرے ذہن کو ایک اور جھٹکا لگا۔ مجھے اس بار پر حیرت تھی کہ آخر مجذوب میرے بارے میں کیسی حقیقتیں بیان کر رہا ہے۔ اس وقت میرے دل میں ایک خیال تیزی سے ابھرا، کہیں یہی تو وہ برکاتی شاہ نہیں جس کی تلاش میں 2 ہفتے تک میں سڑکوں اور گلیوں کی خاک چھانتا پھرا ہوں۔ پنڈت نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ یوگی لوگ دنیا کے ضابطوں اور اصولوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ اس نے مجھے یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ اگر برکاتی شاہ برا بلا کہے تب بھی میں اس کی خدمت سے منہ نہ موڑوں۔ ان خیالات کے ذہن میں ابھرتے ہی میں تیزی سے چلتا ہوا فقیر کے پاس گیا اور اس کے برابر زمین پر بیٹھتے ہوئے بولا، بابا، اگر آپ کو میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے تو میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ معافی مانگ رہا ہے مجھ سے؟ سور کے بچے، فقیر نے بڑے تعجب سے کہا، پھر دیوانوں کی طرح کہکہے لگانے لگا۔ پھر اچانک بڑی سنجیدگی اختیار کر کے رازداری سے بولا، کتنی معافیاں اور مانگے گا؟ بھاگ جا، کیا سٹا کھیلتا ہے؟ جا بمبئی جا، 3 سے 7 پر داؤ لگا دے، وہ 12 ہے۔ فقیر بڑی دیر تک واہی تباہی بکتا رہا، بات بات پر نشتر چلاتا رہا، لیکن میں سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر میں نے اس کے پیر تھام لیے اور گڑ گڑا کر کہا، بابا، میں بہت دور سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ میرے پاس؟ فقیر نے مجھے پاگلوں جیسے انداز میں گھورا، پھر مدھم آواز میں بولا، جتنی رقم تیرے پاس ہے سب بازاری عورتوں پر لٹا دے۔ زندگی ہنسنے کھیلنے کے لیے بنی ہے، کیا سمجھا؟ خود کو پہچان گندے کیڑے۔ تم چاہے جو کہو بابا، لیکن میں تمہارے قدموں کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم میری پوری بات نہ سن لو۔ کتا بھوں بھوں بھوں، فقیر نے باقاعدہ بھونکنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے اپنے بازو کے زخم سے بہتی ہوئی پیپ کو انگلیوں سے لیپنا شروع کر دیا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں اس فقیر کے پاس ایک پل بھی ٹھہرنا گوارا نہ کرتا، لیکن اس وقت جب کہ میں موت اور زندگی کے دوراہے پر پہنچ چکا تھا، مجھے سب کچھ گوارا تھا۔ میں نے فقیر کی بری بھلی اور سخت سست باتوں کو نظر انداز کر کے اس کی منت سماجت شروع کر دی۔ راہ گیر قریب سے گزرتے تو میرے اوپر پھپتیاں کستے، میرا مذاق اڑاتے اور نازیبا الفاظ کہتے، لیکن مجھے یہ سب کچھ بھی گوارا تھا۔ فقیر دیوانوں جیسی حرکتیں کرتے کرتے ایک دم بھلے مانسوں جیسی گفتگو شروع کر دیتا اور کچھ دیر میں پھر بہکی بہکی باتیں شروع کر دیتا۔ کبھی وہ اول جلول حرکتیں کرتا اور کبھی مجھے دھتکارنا شروع کر دیتا، لیکن میں برابر اس کی خوشامدیں کرتا رہا، حتیٰ کہ اندھیرا پھیل گیا، سڑک کی چہل پہل تاریکی میں سمٹ گئی۔ پھر رات آئی تو فقیر نے لمبی تان لی اور لمبے لمبے خراٹے لینے لگا، مگر میں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا اور برابر اس کے پاس بیٹھا اس کے پاؤں دباتا رہا۔ نہ جانے کیوں میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہی فقیر دراصل برکاتی شاہ ہے جس سے ملنے کا مشورہ مجھے پنڈت نے دیا تھا۔ نصف رات گزری ہوگی کہ اچانک فقیر جاگ کر اٹھ بیٹھا اور یوں دونوں ہاتھ تیزی سے چلانے لگا جیسے وہ کسی چیز کو بھگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں اس کی حرکت کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ خاصی دیر تک وہ دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہراتا رہا، پھر یوں پرسکون ہو کر دیوار سے ٹک کر ایک لمبی سانس لی جیسے کوئی بہت بڑا خطرہ ٹل گیا ہو۔ اندھیرے کے باوجود اس کی آنکھیں مجھے روشن نظر آ رہی تھیں۔ میرے دل چاہا کہ پھر اس سے باتیں کروں، لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے ارادے کو تکمیل کا جامہ پہنا تھا، اس نے اچانک مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ میں نے جلدی سے نظریں جھکا لی۔
اور پاؤں دبانے کے عمل کو تیز کر دیا۔ تھوڑے توقف کے بعد اس نے کہا، کیوں تنگ کرتا ہے کتے؟ دفع کیوں نہیں ہو جاتا؟ کوئی اور گھر دیکھ۔ مجھے مایوس نہ کرو بابا، میں نے جواب دیا۔ پھر دبی آواز میں بولا، میں جانتا ہوں بابا کہ تم کون ہو۔ تو کیا خاک جانتا ہے؟ فقیر نے چڑچڑے پن سے جواب دیا۔ یہ سب اسی ہندو کافر کی حرامزدگی ہے۔ اسی ولد الحرام بندر کی اولاد نے تجھے میرا پتہ دیا ہے، اب اس کی بھی خیر نہیں۔ فقیر کی زبانی یہ جملے سن کر میرا شبہ یقین میں بدل گیا۔ وہ یقیناً برکاتی شاہ تھا۔ میرے دل کا عجیب عالم تھا۔ میری منزل قریب تھی۔ میں اس کے کچھ اور قریب ہو کر بڑی عقیدت مندی سے اس کے پاؤں دبانے لگا۔ میرے کان اس کی سمت لگے ہوئے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ کہے اور مجھے گالیاں دے، مجھے مارے پیٹے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے بڑبڑانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک وہ منہ ہی منہ میں نہ جانے اپنے آپ سے کیا باتیں کرتا رہا۔ پھر پاؤں سکیڑ کر دوبارہ مجھے مخاطب کر کے بولا، ہوس کے غلام، تیری خدمت کے پیچھے خود غرضی ہے۔ میں کہتا ہوں چلا جا یہاں سے۔ یہ ناممکن ہے بابا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ میں تمہارے قدموں میں جان دے دوں گا لیکن تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تو نہیں جائے گا تو میں خود چلا جاؤں گا، فقیر نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا اور پھٹا ہوا کمبل جسم سے لپیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بابا خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں گڑ گڑا کر بولا اور خود بھی اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ فقیر نے میری منت سماجت کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ کہے بغیر منہ اٹھائے آگے بڑھتا رہا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اس وقت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ وہ میری پریشانیوں کا کوئی حل نہیں بتا دیتا۔ میں واقعات کی تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ تفصیل قارئین کی دلچسپی کا باعث نہیں ہوگی۔ میں فقیر، مجذوب، برکاتی شاہ اور اپنے درمیان کے معاملات کو طول دینا نہیں چاہتا۔ میں مختصراً اتنا بتا دوں کہ 3 ماہ یا 3.5 ماہ تک متواتر برکاتی شاہ کے پیچھے سائے کی طرح لگا رہا۔ اس تمام عرصے میں برکاتی شاہ نے مجھے متعدد بار گالیاں دیں، دھتکارا، سلواتیں سنائیں۔ 2-1 بار اس نے مجھے مارا بھی، مگر میں اور کہاں جاتا۔ زندگی میں اس قدر نشیب و فراز آئے تھے، ایسے دردناک حالات سے واسطہ پڑا تھا کہ اب کوئی اور منزل نظر نہیں آتی تھی۔ میں ایک سچے عقیدت مند کی طرح اس کی خدمت میں لگا رہا۔ پنڈت نے بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ برکاتی شاہ کو راضی کرنا مشکل کام ہے اور مجھے یہ کارنامہ سر انجام دینا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میری خدمت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ ایک نہ ایک دن برکاتی شاہ سے میری عقیدت اور خدمت رنگ لا کر رہے گی، اور نہیں بھی لائی تو کیا فرق پڑتا ہے۔ برکاتی شاہ کے ساتھ سڑکوں پر رہنا ساری دنیا کی طرز رہائش سے اعلیٰ طرز ہے۔ مجھے اس میں بڑا سکون ملتا تھا۔ یہ بے نیازی، یہ قلندرانہ اوصاف اور دنیا سے بیزاری کا یہ انداز دنیا کے ستائے ہوئے لوگوں کے لیے سب سے مجرب نسخہ ہے۔ اس میں پناہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کس طرح سڑکوں پر رہا، گلی کوچے بدلتا رہا۔ میری داڑھی بڑھ گئی تھی، میرا لباس شکستہ ہو گیا تھا۔ میں 3-4 ماہ تک نہایا نہیں۔ میرے بال خاک و دھول میں اٹے ہوئے رہتے۔ کھانے پینے کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ لوگ ہمارے آگے جو ڈال جاتے تھے، اسی پر ہم دونوں قناعت کرتے، جگہ جگہ پھرتے۔ یہ زندگی بڑی عجیب تھی۔ میں اس کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ اس تمام عرصے میں برکاتی شاہ نے میرے مطلب کی بات نہ چھیڑی۔ میں نے خود سے کچھ نہیں کہا، مگر ایک دن وہ پسیج گئے۔ ایک روز میں حسب معمول برکاتی شاہ کی خدمت کو مصروف تھا کہ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگے، دنیا فانی ہے اور جمیل کے بچے، جو تو سوچ رہا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ فانی چیزوں سے دل نہ لگا، یہاں سے بھاگ جا، بجز خدا کے ہر شے مٹنے کے لیے ہے۔ میں نے عز و نیاز مندی سے سر جھکا لیا۔ کیا سوچ رہا ہے؟ برکاتی شاہ نے میری خاموشی سے جھنجھلا کر کہا، جا، اب تیرا کام ختم ہوا، مجھے چھوڑ، اپنی اصلاح کر، ٹھوکریں مت کھا۔ میں نے سر جھکا دیا۔ بابا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، اس دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ مجھے خود سے جدا نہ کیجیے، اور کیجیے تو میرے دل کی مراد پوری کیجیے۔ تو ایسے نہیں مانے گا کمبخت۔ برکاتی شاہ نے غصے میں لکڑی اٹھا لی اور مجھے بے طرح مارنے لگے۔ جب مارتے مارتے ہانپ گئے تو کہنے لگے، جمیل، مجھے مت ستا، یہاں سے چلا جا، مجھے تنہا چھوڑ دے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر برکاتی شاہ کو نہ جانے اچانک کیا ہوا، اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور لہجہ بدل گیا تھا۔
کچھ دیر تک وہ مجھے نصیحتیں کرتے رہے اور زمانے کی اونچ نیچ سرد و گرم سے آگاہ کرتے رہے۔ ان کا یہ برتاؤ آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں بھی بھرا ہوا تھا، ان کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ نہ جانے کب تک میں رویا۔ میں نے اتنے آنسو اپنی زندگی میں کبھی نہیں بہائے تھے۔ بس آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو انڈا چلا آ رہا تھا۔ سر اٹھا جمیل احمد، برکاتی شاہ نے شفقت سے کہا۔ خدا کو یہی منظور ہے، جا میرے پاس سے اب چلا جا۔ میں نے مایوسی سے کہا، کہاں جاؤں، کدھر جاؤں؟ برکاتی شاہ کا لہجہ غضبناک ہو گیا۔ قبرستان جا۔ قبرستان؟ بابا یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں قبرستان جا، برکاتی شاہ نے اسی لہجے میں کہا۔ تیرے نصیب میں اور ٹھوکریں لکھی ہیں، اپنے من کو اجلا کر۔ میں خاموش رہا تو برکاتی شاہ اچانک بولے، آنکھیں بند کر۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر انہوں نے مجھے ایک وظیفہ بتایا اور کہا، 40 روز کسی پرانے قبرستان میں جا اور یہ پڑھتا رہ، اور سن، بہتر ہے کہ اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کر، بداتوار۔ میں نے خوشی سے بے اختیار ہو کر بابا کے ہاتھ چوم لیے۔ برکاتی شاہ نے سرد آہ بھر کر کہا، بتا میں نے کیا بتایا ہے؟ میں نے وظیفہ دہرا دیا۔ آنکھیں بند کر اور اس مرتبہ اسے پھر دہرا، اور ہاں سن، پھر مجھے کبھی تلاش نہ کرنا، میرا تذکرہ بھی کسی سے نہ کرنا، برکاتی شاہ نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے بڑی سعادت مندی سے اسبات میں سر کو جنبش دی، پھر ان کے بتائے ہوئے وظیفے کو دہرانے لگا۔ 10 بار وظیفے کا ورد کرنے کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ برکاتی شاہ وہاں موجود نہیں تھے۔ میں نے انہیں قرب و جوار میں دوڑ بھاگ کر دیکھا، لیکن دور دور تک ان کا کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ میں نے تھک ہار کر ان کی تلاش ختم کر دی اور دریائے کوسی کے پانی سے اپنے شکستہ کپڑے دھوئے اور غسل کیا۔ پھر میں نے قریب ہی ایک پرانی قبرستان میں جا کر، جو آبادی سے 3 میل دور تھا اور اب وہاں ویرانی ہی ویرانی تھی، ایک پرسکون گوشے کا انتخاب کیا اور دل کو پوری طرح آلودگیوں سے صاف کر کے برکاتی شاہ کے بتائے ہوئے وظیفے کا ورد کرنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ میری زندگی میں ایک بڑا انقلاب جلد رونما ہوگا۔ اس اعتقاد اور یقین کے ساتھ میں نے پورے انہماک سے اپنا وظیفہ شروع کیا۔ میرا ذہن آنے والے سنہری دنوں کی مسرتوں کے خواب دیکھ رہا تھا۔ میں ایک عجیب نشے کی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر کیا ہوا؟ میں نے برکاتی شاہ کی ہدایت پر دریائے کوسی کے قریب ایک پرانے قبرستان میں، جو آبادی سے دور اور ویران حالت میں تھا، ایک پرسکون گوشہ تلاش کیا اور وظیفے کا ورد شروع کر دیا، جو مجھے برکاتی شاہ جیسے صاحب کرامت بزرگ نے بتایا تھا۔ مجھے کبھی امید تھی کہ میں اس عمل کو پورا کرنے کے بعد ایک بار پھر اپنی کھوئی ہوئی مسرتوں کو حاصل کر لوں گا۔ میرا ذہن آنے والے سنہری دنوں کے تصورات سے سرشار تھا۔ مجھے اعتماد تھا کہ وظیفہ پورا ہو جانے کے بعد میری زندگی میں ایک بڑا انقلاب رونما ہوگا۔ مجھے انکا مل جائے گی اور پھر میری نرگس میرے قریب آ جائے گی۔ سب کچھ بدل جائے گا۔ دولت، عزت، نرگس، انکا، میں ایک نئی زندگی کے خیال میں مست شب و روز وظیفے میں منہمک تھا۔ 1-2 روز تک قبرستان کی ویرانی اور پرسرار ماحول نے میری محویت میں خلل ڈالا۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ شکستہ قبروں کے درمیان میں تنہا بیٹھا ہوں۔ دن تو کسی طرح گزر جاتا ہے، لیکن رات آتی ہے، اندھیری رات۔ دور دور تک کسی آدمزاد کا نام و نشان نہیں۔ سردی کا موسم ہے، مگر کچھ ایسی زیادہ سردی نہیں تھی۔ نہ میرے پاس کھانے کو کچھ ہے، نہ پہننے کو۔ صرف ایک اعتقاد ہے کہ برکاتی شاہ کے ساتھ میں کتنے دن گزار چکا تھا اور اس کے بعض حیرت انگیز واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ مجھے اس وظیفے میں اپنی نجات نظر آئی تھی۔ جو شخص میری طرح اتنے برے دن گزار چکا ہو، اتنے نشیب و فراز دیکھ چکا ہو، زندگی نے اس کے ساتھ ہولناک مذاق کیے ہوں، اس کے لیے پرہیبت جگہ کیا حیثیت رکھتی ہے۔ شروع میں تو میرے قدم ڈگمگائے۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے بے شمار بدروحوں نے میرے اوپر یلغار کر دی ہو۔ کبھی یوں لگتا کہ ابھی مردہ ہڈیوں کے پنجر انسانی شکل میں اپنی منہدم قبر سے باہر نکل کر مجھے دبوچ لیں گے۔ دن بھر میرا ذہن ان پراگندہ خیالات سے آزاد رہتا، لیکن اندھیرا پھیلتے ہی قبرستان کا ماحول خوفناک اور پرسرار ہو جاتا۔ اگر کوئی پتا بھی کھڑکتا تو کسی بدروح کا تصور میرے جسم کے رونگٹے کھڑے کر دیتا۔
اس وقت میں آنکھیں بند کر کے اپنے وظیفے میں اور مستغرق ہو جاتا، لیکن میری یہ کیفیت محض 1-2 دن ہی رہی۔ اس کے بعد میں جیسے اس ویرانی کا، اس ہیبت کا جز بن گیا۔ میری محویت کا یہ عالم ہو گیا کہ مجھے شب و روز کی کوئی فکر نہ رہی۔ میرے اندر غیر معمولی قوت مدافعت پیدا ہو گئی تھی۔ میں دن اور رات میں چند ہی بار اپنی اس محویت کو ختم کرتا، دریائے کوسی پر وضو کرتا۔ مجھے نہیں معلوم کس طرح تیسرے دن ایک شخص قبرستان میں آیا۔ اس نے ایک قبر پر فاتحہ پڑھی، مجھے دیکھا اور میرے انہماک کو حیرت سے دیکھتا رہا۔ میں اس سے کچھ نہیں بولا تو وہ وہاں سے چلا گیا، اور شام کو پھر واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں ایک سینی تھی جس میں معمولی کھانا تھا۔ وہ میرے قریب رکھ کر چلا گیا۔ میں نے 2 دن بعد بہت معمولی سا کچھ کھایا اور کوسی کا پانی پی کر پھر وظیفے میں غرق ہو گیا۔ پھر اس شخص کا یہ معمول ہو گیا کہ ہر دوسرے تیسرے روز شام کو اسی طرح کھانا رکھ جاتا اور چلا جاتا۔ میری اس سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ شکل و صورت سے وہ دیہات کا کوئی ادھیڑ عمر کا شخص تھا جس نے میرے اوپر ترس کھا کر اپنا یہ معمول بنا لیا تھا۔ اصل میں بھوک پیاس کا مجھے خیال ہی نہیں آتا تھا۔ اگر وہ شخص مہربانی نہ کرتا تب بھی میں 40 دن تک کسی نہ کسی طرح بھوکا رہ لیتا۔ برکاتی شاہ کے وظیفے میں ہی کوئی ایسی صلاحیت تھی کہ مادی دنیا کی ہر ضرورت سے بے نیازی خود بخود پیدا ہو گئی تھی۔ شروع میں تو دن مجھے یاد رہے، لیکن بعد میں انہیں گن نہ سکا۔ میں اپنے ورد میں اس قدر محو رہا کہ مجھے دن بھی یاد نہیں رہے۔ مجھے یہ ضرور احساس تھا کہ خاصے دن گزر چکے ہیں، لیکن کتنے، اس کا کسے ہوش تھا۔ پھر ایک دن دوپہر کے وقت مجھے اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سامنے کوئی کھڑا ہے اور وہ برکاتی شاہ ہیں۔ اس پیر مرد کی موجودگی محسوس کر کے میری زبان آپ ہی آپ بند ہو گئی، میرے لبوں کی مسلسل حرکت ساکت ہو گئی۔ میرے کانوں میں عین اس وقت ایک مدھم آواز گونجی، تمہارا کام ختم ہوا، اب یہاں سے جاؤ۔ جواب میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ میں نے کچھ بولنا چاہا مگر میرے ہونٹوں کو جنبش کا ارادہ نہ ہوا۔ وہ سب مجھے ایک خواب سا محسوس ہوا۔ میں لمحوں اسی کیفیت سے دوچار رہا، پھر اسے وہم سمجھ کر میں نے دوبارہ وظیفہ شروع کر دیا، مگر ایک ثانیے بعد وہی آواز مجھے سنائی دی اور پھر مجھے محسوس ہوا جیسے برکاتی شاہ یہیں کہیں موجود ہیں، جیسے کہہ رہے ہوں، اٹھو، تمہارا کام ختم ہوا، اپنی منزل تلاش کرو۔ اس آواز کے ساتھ مجھے حق اللہ کی صدائیں گونجتی محسوس ہوئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے برکاتی شاہ واپس جا رہے ہوں۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں، لیکن وہاں میرے سوا کوئی اور موجود نہ تھا۔ میں نے نظریں گھما کر چاروں طرف دیکھا، مگر دور دور تک قبرستان کی خاموش اور ٹوٹی پھوٹی قبروں کی ویرانی کے سوا کچھ اور نہ تھا۔ یہ کیسا اسرار تھا؟ یہ آواز کس کی تھی؟ کیا یہ میرا وہم تو نہیں؟ کیا میں نے 40 دن مکمل کر لیے؟ خاصی دیر تک میں اپنی جگہ ساکت و جامد بیٹھا غور کرتا رہا۔ پھر میرے جی میں کیا آئی کہ میں ایک عزم کے ساتھ اٹھا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ برکاتی شاہ تھے جو میرے وظیفے کی مدت ختم ہونے کا اشارہ کر کے واپس چلے گئے۔ گویا میرا وظیفہ ختم ہو گیا، گویا میں کامیاب ہو گیا۔ میں ایک عجیب لذت محسوس کر رہا تھا۔ 40 روز تک ایک جگہ بیٹھے بیٹھے میری حالت بہت مضحکہ خیز ہو چکی تھی۔ جلد سردی کے سبب سے کچھ کھردری ہو گئی تھی، داڑھی اور سر کے بال بہت بڑھ گئے تھے، میری جلد کی رنگت بھی تبدیل ہو چکی تھی، لیکن مجھے ان تبدیلیوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں اپنی دھن میں مست آبادی کی طرف قدم اٹھا رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا ہر اٹھتا ہوا قدم مجھے کامیابی کی طرف لے جائے گا، وہ نرگس کے قریب لے جائے گا۔ نرگس، اف، میری نرگس! اس کا خیال آیا تو نہ جانے کہاں سے بے تحاشا پیار امڑ آیا۔ میں جس کیفیت سے دوچار تھا، اس کا اظہار الفاظ کی زبانی کرنا ناممکن نہیں۔ ایسی باتیں، ایسی کیفیتیں تو صرف محسوس کی جا سکتی ہیں، انہیں لکھا نہیں جا سکتا۔ لیکن پھر اچانک میں ٹھٹک کر یوں رک گیا جیسے کوئی بھولی ہوئی چیز یاد آ گئی ہو۔ میں نے عالم تصور میں ڈرتے ڈرتے اپنے سر پر نظر ڈالی، لیکن وہاں بڑھے ہوئے الجھے ہوئے بالوں کے سوا مجھے کچھ اور نظر نہ آیا۔ انکا! میری روح سے ایک کربناک چیخ بلند ہو کر میرے وجود پر چھا گئی۔ انکا نہیں آئی۔ میں نے کئی آوازیں دیں، انکا، 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 اب تم آ جاؤ، دیکھو میں نے وظیفہ مکمل کر لیا ہے انکا، مگر میرا سر خالی ہی رہا۔ میں نے جھنجھلا کر اپنے سر کو جھٹکا، وحشت میں اپنے سر کو پیٹا۔
میں نے اپنے منہ پر بے تحاشا تھپڑ مارے۔ میں نے کہا تم آئی کیوں نہیں؟ کیا میرے برے دن ختم نہیں ہوئے؟ پھر ان کا کس طرح آئے گی؟ میں نے تو وظیفہ بھی ختم کر لیا، میں نے تو برکاتی شاہ کے کہنے پر 40 دن بھی گزار دیے۔ پھر یہ کیا ہوا؟ کیا میرے ساتھ قسمت پھر کوئی مذاق کر رہی ہے؟ اتنی صورت کے ساتھ متضاد خیالات میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے کہ میں پاگل ہونے کے قریب تھا۔ اب کیا؟ میں کیا کروں؟ کدھر جاؤں؟ کیا میں اب تک شراب کے پیچھے بھاگتا رہا؟ مجھے ایسے لگا جیسے دن دہاڑے کسی نے میری جیب کاٹ کر زندگی کی تمام جمع پونجی سے محروم کر دیا ہو۔ اس شخص کی حالت پر غور کیجیے جسے زندگی نے اس طرح تماشا بنا دیا ہو۔ بہت سے مرحلے آئے، بہت خطرناک، بڑے جان لیوا، مگر پہلی بار مجھے محسوس ہوا جیسے میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ پہلی بار شدت سے مجھے تھکن کا احساس ہوا۔ میں تھک ہار کر سڑک کے ایک کنارے پر بیٹھ گیا اور گھٹنوں میں منہ دے کر زاروں قطار رونے لگا۔ کوئی شخص بھی میرے پاس اس گریے اور آہ و بکار کا سبب پوچھنے نہیں آیا۔ جب میں بہت رو چکا تو نیم دلی کے ساتھ اٹھا۔ برکاتی شاہ وہ بوڑھا شخص، اسے شاید میرے حال پر رحم نہیں آیا۔ میں نے یہ وظیفہ خلوص دل اور تمام تر توجہ اور استغراق سے مکمل کیا تھا۔ وظیفے کے دوران میری نیت میں کوئی بھی کھوٹ نہیں تھی۔ پھر مجھے خیال آیا ممکن ہے میں مدت سے پہلے اٹھ گیا ہوں۔ شاید وہ آواز جو میں نے قبرستان میں سنی تھی کہ میں وظیفہ ختم کر دوں فریب تھی۔ مجھے دوبارہ وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ اچانک میرے قدم قبرستان کی سمت اٹھ گئے، مگر میں 2-4 قدم ہی چلا ہوں گا کہ رک گیا۔ اب کون یہ 40 دن گزارے؟ جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس کی کیا ضمانت ہے کہ دوبارہ وظیفے کے بعد قسمت کچھ بدل جائے؟ بربادی مقدر میں لکھی ہے تو یہی صحیح، پر اب میں جاؤں کہاں؟ وظیفے کی کامیابی کی خوشی کے بعد اس مایوسی نے میرے ذہن کو جو دھچکا پہنچایا، اس نے میرے ہوش و حواس معطل کر دیے، اور ایک بار پھر کئی بار کی طرح مجھے خودکشی کے سوا کوئی اور راستہ کہیں نظر نہ آیا۔ یہ زندگی کس کام کی؟ اب اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ نہ جانے کب تک میں بے یار و مددگار کھڑا سڑک پر آنسو بہاتا رہا، سسکتا رہا، بسورتا رہا۔ وہ تنہائی جسے اس دنیا میں میرا کوئی نہیں، وہ ہولناک تنہائی مجھے پہلی بار شدت سے محسوس ہوئی۔ میں چاہتا تھا کہ برکاتی شاہ کو خوب برا بھلا کہوں، وہ کہیں مل جائے تو اس کا گریبان پکڑ لوں، لیکن پھر میں خود کو سمجھاتا اس میں برکاتی شاہ کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے مجھے ٹالنے کی بڑی کوشش کی تھی، میں خود نہیں مانا اور ان سے اصرار کیے گیا۔ ٹالنے کے لیے انہوں نے مجھے یہ طریقہ بتلا دیا، اور جب میں واقعی وظیفے میں منہمک ہو گیا تو انہوں نے آ کر مجھے اٹھا دیا۔ خودکشی، بس یہی آخری طریقہ نجات کا ہے۔ پھر میرے ذہن میں دیوناتھ پجاری کا نام ابھرا۔ اس نے کہا تھا وہ میری مدد کر سکتا ہے، لیکن کسی دیوی نے میرے خلاف فیصلہ دے کر اسے میری مدد سے روک دیا تھا۔ اس اندھیرے میں پنڈت بدری نارائن کا نام کسی ٹمٹماتے دیے کی طرح میرے ذہن میں روشن ہوا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں ایک بار پھر پنڈت سے ملوں اور اس کے سامنے جھولی پھیلا کر مدد کی بھیک مانگوں۔ اسی نے تو برکاتی شاہ کے بارے میں بتایا تھا۔ میں اسے جا کر پوچھوں گا کہ میں نے وظیفہ مکمل کر لیا، پھر میرے دل کی مراد کیوں بر نہیں آئی؟ ہر چند کہ یہ خیال کچھ زیادہ دل خوش کن نہ تھا، تاہم مجھے یہ خودکشی سے بہتر لگا۔ میں نے پنڈت بدری نارائن سے ملنے کا فیصلہ کر لیا اور گرتے پڑتے قدموں سے شہر کی طرف بڑھنے لگا۔ میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی، اس لیے آبادی پہنچ کر مجھے بھیک مانگنی پڑی، لیکن میری حالت پر ترس کھا کر مجھے کچھ نہ کچھ لوگ دے دیا کرتے۔ میں نے ان کی نگاہوں میں ہمیشہ اپنے لیے نفرت اور حقارت کا جذبہ ہی محسوس کیا تھا، لیکن اب میں ستم سہنے اور ہر چیز برداشت کرنے کا عادی ہو چکا تھا۔ رام پوری کی سڑکوں، بازاروں اور محلوں میں 1.5-2 ماہ تک میں اپنے ہاتھ دراز کیے رہا اور کوڑی کوڑی جمع کرتا رہا۔ جب میرے پاس پنڈت بدری نارائن کے پاس پہنچنے کا کرایہ اکٹھا ہو گیا تو ایک روز میں اسٹیشن جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سفر کے دوران میرے دل و دماغ پر میرا ماضی چھایا رہا۔ مجھے پنڈت سے کوئی بڑی امید نہیں تھی، بس یوں ہی میں اس کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے 1.5 ماہ رامپور شہر میں جس بے بسی سے گزارا، اس کی تفصیل سے میں نے گریز کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اپنے چینل کا بھی۔ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔